اس سے پہلے میں ایک ویڈیو مثبت سوچ کا دھوکہ کے عنوان سے تیار کر چکا ہوں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کی اشاعت کے بعد سے بہت زیادہ افراد نے مجھ پر اعتراض کیا کہ بلکہ چند لوگوں نے تو یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے لیے بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم زمانے میں مثبت سوچ کی تعریف سنتے چلے آئے ہیں۔ شخصی نمو یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہزاروں کتابیں اس حوالے سے لکھی جا چکی ہیں۔ سیلف ہیلپ گروز مثبت سوچ اختیار کرنے کی ترغیب بڑی شد و مد کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل مختلف بات کہی ہے، یعنی میں نے مائنڈفلنس اور اسٹوائسزم یا رواقیت کے طالب علم کی حیثیت سے اور کبد مائنڈ سیٹ کے بانی کے طور پر میں مثبت سوچ کی بات نہیں کرتا۔ چند سال پہلے میں نے جو بات کہی تھی، اب وقت گزرنے کے بعد اس موضوع پر عالمی میڈیا میں بھی خاصی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اب میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ مثبت سوچ کیا ہے، بلکہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مثبت سوچ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور اس کا حقیقتاً کیا اثر ہوتا ہے۔ مثبت سوچ دراصل ہمیں خود کو ہپناٹائز کرنا سکھاتی ہے، تاکہ ہم اپنے موجودہ احساسات اور جذبات کو نظر انداز کریں۔ اس سے ایک قسم کا ایک غیر حقیقی ویژن پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے شعور کو ایک ایسے بلبلے کے اندر بند کر دیتے ہیں جو صرف آپ کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ وہ نہ سوچیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ ہمیشہ مسکراتے رہیں، سب کے ساتھ محبت کریں اور غیر معمولی انسان یعنی سپرمین بن جائیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح آپ جتنی بار اپنے اندر مثبت سوچ کو قوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ منفی سوچ آپ کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مزاحمت پروان چڑھتی ہے۔ اس کیفیت میں آپ اپنے اندر موجود منفی خیالات اور احساسات کو نظر انداز کرنے یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ آپ کی زندگی میں بے شمار چیلنجز ہیں۔ جب آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کے اندر منفی احساسات جیسے مایوسی، غصہ، حسرت، خوف وغیرہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ ان منفی خیالات اور احساسات کو نظر انداز یا مسترد کرنا اور صرف چند مخصوص مثبت احساسات پر خود کو مرکوز کیے رکھنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب آپ لمحے موجود پریزنٹ مومنٹ میں پائے جانے والے منفی احساسات کو، جو اس لمحے کا سب سے بڑا سچ ہوتے ہیں، کے خلاف عمل کرتے اور انہیں رد کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ موجودہ لمحے یعنی پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر موجود قابل قبول شے کو قبول کرنے کی بجائے غیر موجود شے کو زبردستی قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ وہ نہیں رہتے جو آپ ہیں۔ آپ جب یہ کرتے ہیں تو مسلسل اپنی حقیقت، اپنے وجود سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تھکا دینے والا سفر ہے جس سے جذباتی کمزوری، ڈپریشن اور انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود کو خوش رکھنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں، اتنے زیادہ ناخوش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خوشی حقیقی نہیں ہوتی، خوشی کا حیولہ ہوتا ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور شوبز کا پیدا کردہ خوشی اور کامیابی کا آرکیٹائپ ہے، جس کے نتیجے میں چڑچڑاپن، غصہ، بے صبری اور ناشکری جیسے اوصاف شخصیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے اصلی وجود میں لڑنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور اپنی اصل فطرت سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ خود سے خانہ جنگی کی ایک کیفیت ہے جو آپ کے اندر جاری رہتی ہے۔ اس کے برعکس درست حکمت عملی یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ مثبت اور منفی کی بحث میں نہ پڑیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا مثبت ہے اور کیا منفی ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا کہ آپ کے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے؟ کیا آپ کس کے اہل ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مثبت یا منفی یا اچھا یا برا ہمیشہ بہت واضح نہیں ہوتا۔ یہ بحث مطلق یا ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی مسلمہ معیار تو ہے نہیں۔ یقین مانیں، بہت سے بظاہر منفی محسوس ہونے والی کیفیات کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غم سے ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے، تو غصہ آپ کے اندر چھپی توانائی کو بے پناہ بڑھا سکتا ہے۔ عدم تحفظ آپ کو آگے بڑھنے پر اکساتا ہے۔
لیکن اگر آپ مثبت سوچ کے نام پر اپنی فطرت کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے تو آپ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور زندگی کے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ ایسے افراد کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مثبت سوچ کا الٹ سوچیں، بیٹھ کر کسی بدترین منظر کے بارے میں سوچیں کہ اگر وہ انتہائی شدید خوف کا شکار ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ اس کیفیت کو تسلیم کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ خوف آپ کے لیے بھوت نہیں رہے گا یا آپ کو مزید نہیں ڈرائے گا۔ خوف محسوس کرنے پر یہ مت سوچیں کہ یہ خوف نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو پورے صدق دل سے تسلیم کریں کہ یہ خوف ہے اور کسی وجہ سے ہے۔ یہ جانیں کہ بار بار ناکام ہونے پر بھی آپ اگلی بار کوشش کرنے اور کامیاب ہونے کے قابل ہیں۔ اس بات کو قبول کیجئے کہ ہر بار جب آپ قدم آگے بڑھانا چاہیں گے تو کشش ثقل آپ کو قدم اٹھانے سے روکے گی۔ اپنی فطری خامیوں کو تسلیم کیجئے اور فطری خوبیوں کو استعمال کیجئے۔ اپنے خوف کو تسلیم نہ کرنے پر آپ جو قوت لگا رہے ہیں اسے اپنی حقیقت کی تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیجئے۔ جب آپ زندگی میں تضاد پر یقین رکھتے ہیں تو جب آپ قبول کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں بشمول آپ کی خامیوں اور منفی خیالات و احساسات کے، تو وہ ساری توانائی جو آپ اپنے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ توانائی زندگی جینے اور بہتر حقیقت تخلیق کرنے کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے۔ مثبت اور منفی کے تصور سے بڑھ کر حقیقت کا اپنا ایک فطری حسن ہے۔ وہ نہ چاہیں جو آپ چاہتے ہیں، وہ چاہیں جو فطرت ہے، کیونکہ جب ہم فطرت اور حقیقت کو قبول کر کے اسے عزت دیتے ہیں تو زندگی دلکش، خوبصورت اور پرکشش ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس ہر وقت موجود ہے۔ اسے استعمال میں لائیے ہے۔ آپ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے۔ مثبت سوچ کے منفی پہلو سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مثبت سوچ کے بجائے حقیقت پر مبنی، حقیقت پسندانہ سوچ اختیار کیجیے۔ امید ہے میرا یہ نکتہ جو بہت باریک ہے اور بہت سوں کے لیے قابل ہضم ہونا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے اس پر سوچنے کے لیے بہت سے پہلو ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو سے مثبت سوچ، منفی سوچ اور حقیقی سوچ کے بارے میں کیا جانا؟ نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے، اور بتائیے کہ اس حوالے سے کیا آپ مزید کچھ جاننا چاہیں گے، تاکہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید اس حوالے سے کچھ چیزیں اسٹرائسزم، کبد اور حقیقت پسند سوچ کے حوالے سے بیان کر سکوں۔